کیبنٹ مشن کے پلان کی منظوری کے بعد ہندوستان میں فضا بہت خوشگوار ہو گئی، مگر اچانک جواہر لال نہرو نے بمبئی کی ایک پریس کانفرنس میں ایسا بیان دیا جس کی وجہ سے یہ فضا مقدر ہو گئی۔ 10 جنوری 1946 کو جواہر لال نہرو سے بمبئی کی اس پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ جب آل انڈیا کانگریس نے کیبنٹ مشن کی اس تجویز کو منظور کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانگریس نے اس پلان کو کلی طور پر تسلیم کر دیا ہے۔ جواہر لال نہرو نے جواب میں کہا، جب کانگریس دستور ساز اسمبلی میں شرکت کرے گی تو خود کو ان معاہدوں کی پابند نہیں سمجھے گی اور وہ اس وقت کے حالات کے مطابق فیصلہ کرنے میں آزاد ہوگی۔ اس وضاحت کے بعد پریس کے نمائندوں نے دریافت کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیبنٹ مشن کے پلان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس کے جواب میں جواہر لال نہرو نے کہا کہ کانگریس نے صرف دستور ساز اسمبلی میں شمولیت کا وعدہ کیا ہے اور وہ خود کو کیبنٹ مشن کے پلان میں رد و بدل کا مجاز سمجھتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے یہ تھی کہ یہ بہت غلط کام ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا کہ جواہر لال نہرو کا یہ بیان غلط تھا اور یہ کہنا درست نہیں تھا کہ کانگریس اپنی مرضی کے مطابق اس پلان میں جس طرح چاہے ترمیم کر سکتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ مان چکے تھے کہ مرکز میں وفاقی طرزی حکومت ہوگی اور مرکز کے پاس صرف 3 محکمے ہوں گے، باقی تمام محکمے صوبوں کے پاس ہوں گے اور انہی کے اختیارات میں ہوں گے۔ ہم یہ بھی تسلیم کر چکے تھے کہ صوبے 3 گروپوں A، B اور C میں تقسیم ہوں گے۔ ان شرائط میں کانگریس کو اپنی طرف سے معاہدے میں شریک دیگر فریقوں کی رضامندی کے بغیر کسی قسم کی تبدیلی کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ جواہر لال نہرو کے اس بیان کا مسٹر جناح نے بہت منفی اثر دیا۔ یہ بیان تھا بھی ایسا کہ کسی پر بھی اس کا اچھا اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ مسٹر جناح نے یہ موقف اختیار کیا کہ جواہر لال نہرو نے اپنے اس بیان میں کانگریس کے ذہن کی ترجمانی کی ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر کانگریس اتنی جلدی اپنی رائے تبدیل کر سکتی ہے جبکہ انگریز ابھی یہاں موجود ہیں اور کانگریس کے ہاتھ میں اختیارات بھی نہیں ہیں، تو اقلیتیں کس طرح ان پر اعتماد کر سکتی ہیں؟ اور ان کے پاس یہ یقین کرنے کے لیے کیا ضمانت ہے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد کانگریس کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی اور کانگریس کا نظریہ جواہر لال نہرو کے بیان کے مطابق نہیں بدلے گا۔ اس کے ساتھ ہی مسٹر جناح نے ایک اخباری بیان بھی جاری کیا کہ نہرو کے اس بیان کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے اور اس معاملے پر اثر نو غور کرنے کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ جناح صاحب نے لیاقت علی خان سے مسلم لیگ کا اجلاس بلوانے کے لیے کہا اور ساتھ ہی بیان بھی دے دیا کہ مسلم لیگ نے دلی میں کیبنٹ مشن کا یہ پلان اس لیے تسلیم کیا تھا کہ ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ کانگریس اس اسکیم کو تسلیم کر چکی ہے اور ہندوستان کے لیے جو دستور بنے گا اس کی بنیاد اس اسکیم پر ہوگی۔ اب جب کانگریس کے صدر نے اعلان کر دیا ہے کانگریس دستور ساز اسمبلی میں اپنی اکثریت کے بلبوتے پر اس اسکیم میں ترمیم کر سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقلیت اکثریت کے رحم و کرم پر ہوگی۔ مسٹر جناح نے اس بیان میں یہ بھی کہا کہ جواہر لال نہرو کے اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس نے کیبنٹ مشن کے پلان کو مسترد کر دیا ہے، اس لیے وائسرائے کو چاہیے کہ جب مسلم لیگ نے اس پلان کو تسلیم کیا ہے تو اسے وزارت بنانے کی دعوت بھی دی جائے۔